سوال یہ ہے کہ یہ معلوم کیسے ہوگا کہ جو سنن کی فہرست آپ نے میزان کی ابتدا میں دی ہے، عنوانات ہیں 27، اس کے تحت سینکڑوں سنن ہیں، ان میں سے کون سی سنت فرض ہے، لازم ہے، کون سی مستحب ہے، اگر کی جائے تو اچھی بات ہے، نہ کی جائے تو اس پہ کوئی پرسش یا سوال نہیں ہوگا، اس کی نوعیت کیسے طے ہوتی؟ میرا یہ کام جو کہ معرض بحث میں رہتا ہے اور اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، تو ایک چیز کی سب سے پہلے وضاحت کر دوں کہ یہ عنوانات ہیں۔ بالعموم لوگ پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ 27 سنن، یہ عنوانات ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں نماز ایک عنوان ہے۔ اب نماز پوری کی پوری اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، اپنے اعمال و اذکار کے ساتھ سنت ہے، تو اس میں آپ کو اس کی پوری تفصیل آگے نماز کے باب میں ملے گی۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح سے حج و عمرہ ہے، اسی طرح سے باقی سنن ہیں، تو ان کی تفصیلات آگے کتاب میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے تحت ایک عنوان کے تحت بعض اوقات 10-20 چیزیں ہوتی ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہی کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ دین کے احکام، وہ مستقل بذات دین کے احکام جو کسی چیز سے استنباط نہیں کیے جاتے، جو تفہیم و تبیین پر مبنی نہیں ہیں، مستقل بذات ہیں، ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ ان کی ابتدا چونکہ قرآن سے نہیں ہوئی، یا ان میں سے بعض کے بارے میں قرآن میں کوئی ذکر بھی نہیں ملتا، تو ان کو ہم کیسے متعین کریں گے، یہ بتایا جاتا ہے اس میں۔ تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بنیادی باتیں ہیں، بار بار ان کی طرف اس لیے توجہ دلانا پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ علم کا مزاج نہیں ہے، تو اس وجہ سے پروپیگنڈے کے ماحول میں بعض چیزوں کو ایسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ جو سوال آپ نے پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ سنت ایک عملی چیز ہے، اور عملی چیز مسلمانوں کے تواتر میں دیکھی جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا مسلمان اس کو دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا پورا علم رسول اللہ سے اس کی نسبت کے بارے میں متفق اللفظ ہے، پورا علم، یعنی مراکش سے انڈونیشیا تک اس وقت، اور پھر اس کے بعد تاریخ میں، یعنی مسلمانوں کے علم کا اس پر اجماع ہے، وہ چیز تواتر سے نقل ہوئی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے قدماء یہ کہتے تھے کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت اس کو نقل کر رہی ہے۔ تو اس سے وہ عمل ایک مشروع عمل ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دین کا عمل ہے، اس کے بارے میں اب دوسری کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، اس میں اختلاف کی گنجائش بھی نہیں مانی جا سکتی۔ یہی الفاظ میں نے لکھے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز اس طرح سے ایک مشروع عمل کے طور پر ملی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ استحباب کا کوئی عمل ہے؟ اس کے دلائل بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ دلائل یا تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس کو بیان کر دیتا ہے، نفیاً یا اثباتاً کسی پہلو سے بیان کر دے گا اس کو، اور یا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اجماع ہی میں وہ چیز اسی حیثیت سے منتقل ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ الگ سے ہو، عام طور پر قرآن مجید اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے، یا اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یا اس میں نفیاً یا اثباتاً اس کی تعیین کے لیے ضروری باتیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان دلائل سے متعین ہوتا ہے، یعنی یہ کسی عمل کو دیکھ لینے سے متعین نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی عمل کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس کو کرنا لازم ہے، تو یہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں معلوم ہوا، یعنی نہ یہ چیز مسلمانوں کے ہاں بالاجماع نقل ہوئی، نہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، تو پھر اس کے بعد وہ ایک مستحب عمل مانا جاتا ہے۔ یعنی یہ دین کا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، یہ ہوگا تو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے یہ جو پورا آپ کا نقطہ نظر ہے سمجھنے میں مزید مدد ملے گی۔ مثلا سنن کی فہرست میں آپ نے بیان کیا ہے نماز ہے، قربانی ہے، ختنہ ہے، تینوں مثالوں کو میں لیتا ہوں۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو کیا قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو سنت سے 5 نمازیں ہمیں مل رہی ہیں وہ فرض ہیں، لازم ہیں، ادا کرنا واجب ہے؟ یہ تو ہر ذریعے سے معلوم ہو گیا، یعنی اس میں تو دو رائیں ہو نہیں سکتی کسی بھی ذریعے میں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جاری کیا
تو پہلے دن سے مسلمانوں کے علم کا اس پر اجماع رہا کہ یہ ایک فرض عبادت ہے، 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ یہ ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ کہیں سال میں ایک بار کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں خود مسلمانوں کے ہاں بھی ان کے علم میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ پھر قرآن مجید نے جب اس کا جگہ جگہ ذکر کیا تو اس میں بھی یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو صرف یہی نہیں ہے، یعنی نماز کے وہ فرض ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر و ایمان میں فارق بنا دیا، اس سے بھی آگے بڑھ کر بیان کیا۔ آپ اگر یہ دیکھیں تو آخرت کے لحاظ سے بھی جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے تکذیب کر دی اور وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو قرآن مجید نے متعدد اسالیب میں اس چیز کو بیان کیا، اور جب یہ موقع آیا کہ جب قصر نماز کا حکم بیان کرنا تھا تو ایک مرتبہ پھر اس کی وضاحت کر دی کہ آپ نے جیسے کہ آیت پڑھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس کے معاملے میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو ہمارے ہاں ہمارے فقہا بیان کرتا ہے نا کہ ثبت بالقرآن والسنہ والاجماع، یہ اس طرح کی چیز ہے، تو اس میں تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں۔ ٹھیک، قربانی اور ختنے کے بارے میں بتائیے۔ قربانی ایک مستحب چیز ہے، یعنی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ جو کچھ بھی اس کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا ہے، جو چیزیں بھی مسلمانوں کے ہاں منتقل ہوئی ہیں، ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اس کے وجوب یا اس کی فرضیت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور جب کوئی دلیل موجود نہ ہو تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مستحب، یعنی ایک عمل مشروع ہو جاتا ہے، وہ دینی عمل بن جاتا ہے، وہ نیکی اور خیر کا کام بن جاتا ہے، مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن اس کی فرضیت کی دلیل چونکہ نہیں ہے تو وہاں وہ استحبابی کے درجے میں رہے گا۔ ٹھیک، اور ختنے کے بارے میں بھی بیان فرمائیے۔ ختنے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، اسی طریقے سے جو تطہیر بدن کے آداب ہیں وہ سب دین کا حصہ ہیں، ان کو اسی طرح ادا کرنا ضروری ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ ایک لفظ میں اس کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کو سامنے رکھ کر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ خود مقرر کر دیا، تو اس وجہ سے اس طریقے سے ادنیٰ انحراف بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔